السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قرآن کریم کی بعض آیات کے حوالے سے میں نے گزشتہ خطبات میں تعاونوا علی البر والتقویٰ کے مضمون پر روشنی ڈالی تھی کہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور
بدیوں کے معاملے سے ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اسی تعلق میں اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت اللہ کا مضمون بیان کیا تھا۔ دعوت اللہ بھی دراصل تعاون علی البر والتقویٰ کے نتیجے میں تباً پیدا ہوتی ہے، اور اس پہلو سے میں مضمون کے کچھ حصے کو بیان کر سکا تھا، کچھ باقی تھا کہ وقت ختم ہو گیا۔ آج میں نے اس مضمون کے ایک اور پہلو کو اٹھایا ہے جو دراصل بعض ذہنوں میں ایک اشتباہ پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے وضاحت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ ربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا، کہ تو کہہ دے کہ ہر شخص اپنی تخلیق، اپنی تشکیل کے مطابق کام کرتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہی جانتا ہے جو تمہارا رب ہے کہ تم میں سے کون زیادہ صحیح رستے پر تھا، ایسا زیادہ صحیح رستے پر ہے۔ دوسری طرف قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ جو بت پرست ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان پر بھی تم تحکم نہ کرو، اور اس یقین کے باوجود کہ خدا ایک ہے ان کے بتوں کو بھی گالیاں نہ دو۔ وجہ کیا ہے؟ کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، کیونکہ ہم نے اسی طریق پر ہر شخص کو اس کا مسلک خوبصورت کر کے دکھایا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں۔ ہاں، جب تم مر جاؤ گے ثم الی ربہم مرجعہم، ان لوگوں کا سب کا جب رجوع خدا کی طرف آخر پہ ہوگا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ اس آیت کے، ان دو آیات کے پیش نظر کیا دعوت اللہ کرنا درست بھی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں کہ ہم حق پر ہیں؟ کیا ان آیات کا مضمون اس زوم سے متصادم تو نہیں کہ ہر انسان کہے کہ میں حق پر ہوں؟ زیادہ گہرائی سے جب ان آیات کے مضمون پر غور کیا جائے تو یہ متصادم نہیں ہے، بلکہ بالکل اور مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ جہاں یہ فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ، جہاں یہ فرمایا فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا، وہاں ساتھ یہ بھی تو اعلان فرمایا انا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں اور میرے ماننے والے تو بصیرت پر قائم ہیں، تو دن کی روشنی کی طرح صداقت کو دیکھ رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں، اور تم اندھیروں میں بھٹک رہے ہو۔ تو چونکہ قرآن کریم کی کوئی آیت کسی دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، اس لیے بظاہر متصادم آیات کو اکٹھا دیکھ کر ایسا نتیجہ نکالنا پڑے گا جو ان تینوں کے اندر تصادم نہیں پیدا کرتا بلکہ تعاون پیدا کرتا ہے، اور تعاونوا علی البر والتقویٰ کا یہ بھی مضمون ہے۔ نیکی کے حصول کے لیے تم خود جیسے دوسروں سے تعاون کرتے ہو، تعاون چاہتے ہو، قرآن کریم کی آیات بھی ایک دوسرے سے تعاون کر رہی ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ تم قرآن کریم کی متعلقہ آیات کو اکٹھا دیکھو اور ان کو متصادم پاؤ، کیونکہ ایک آیت جب دوسرے سے متصادم ہو تو ان کے مصنف کے دماغ کے خلل کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام حکمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے یہ یقینی اور قطعی حقیقت ہے، اٹل بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی متضاد کلام نازل نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے۔ بس جہاں تصادم دکھائی دے وہاں مومن کا فرض ہے، اس کے تقویٰ کا تقاضا ہے کہ تصادم کے پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے تعاون کا رنگ نکالے، اور جب آیات ایک دوسرے سے تعاون کریں گی تو مضمون بالکل کھل جائے گا۔ تو اس پہلو سے جہاں تک پہلے اشتباہ کا تعلق ہے میں اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ خیال کر لینا کہ ان آیات کا معنی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کسی قطعی حقیقت کا علم ہو نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ یہ اگر مضمون ہو
تو سارا نظام دین درہم برہم ہو جائے۔ اس لیے یہاں ایک اور بات کی بحث چل رہی ہے، وہ بنیادی حقوق کی بحث ہے۔ انسان کے خدا پر بھی حقوق ہیں، بندوں پر بھی حقوق ہیں، اور خدا کے انسان پر بھی حقوق ہیں اور بندوں پر بھی حقوق ہیں۔ یہ مضمون قرآن کریم کی روح سے کامل عدل پر قائم ہے، اور عدل کا جو نظام ہمیں ان حقوق کے معاملات میں ملتا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ چنانچہ جو مضمون ان دو آیات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یعنی ہر شخص اپنی شاکرت پر کام کرتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح ہے، اور ہر شخص کو اپنی چیز اچھی دکھائی دیتی ہے، اور قیامت کے دن جب تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ فیصلہ کرے گا۔ ان باتوں میں کہیں تضاد تو نہیں، یہ مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، کوئی تضاد نہیں، بلکہ ایک ایسا مضمون بیان ہو رہا ہے جو انسان کو اس کی بشریت کے تقاضے سے کھاتا ہے، اس کو عز کی اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس سے خدائی کے حق چھینتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے کہ تم اپنی عقل پر بھروسہ کرنے کے باوجود خدائی اختیارات اپنے قبضے میں لینے کے اہل نہیں ہو، نہ تمہیں یہ دیے جائیں گے۔ یہ دو آیات ہیں جو انسان اور انسان کے درمیان ایک بنیادی عدل کی تعلیم دینے والی ہیں۔ بس ہر شخص جو کسی بات کو حق سمجھے، خواہ وہ حق ہو یا نہ ہو، یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ ہر بات جو انسان سمجھتا ہے وہ حق ہی ہوتی ہے۔ یہ بحث یوں ہے کہ اگر ایک انسان کسی بات کو حق سمجھتا ہے تو یہ فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ واقعتاً وہ حق سمجھ بھی رہا تھا کہ نہیں، جھوٹا تو نہیں تھا، اور اگر وہ سچا ہو حق سمجھنے تو اس کو سزا مل ہی نہیں سکتی۔ بس سزا کا تعلق لازماً اس احساس کے ساتھ ہے جو انسان کو مجرم کرتا ہے، اور اس کا ضمیر ہے جو ہمیشہ اس کو مجرم کرتا ہے۔ بس جہاں تک دنیا کے دیکھنے کا تعلق ہے، دنیا اس کے ضمیر کی آواز تو نہیں سنتی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا آوازیں اٹھتی رہیں، اور کیوں یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا چاہے تو علم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الانسان علی نفسہ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ، کہ یہ کہہ دینا کہ ہم کسی کو ہر بات اس کے اچھا کر کے دکھاتے ہیں، یہ اس بات سے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ ہر شخص جو جھوٹا ہو، غلط کار ہو، وہ جائز طور پر اس بات کو اچھا دیکھتا ہے، اور اس کا یہ اچھا دیکھنا اسے سزا سے بری کرتا ہے۔ یہ دو الگ الگ مضمون ہیں، چونکہ باریک ہیں اس لیے میں آپ کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہر چیز کو اچھا دیکھنا یہ نفس کے اندر جو دھوکہ دینے کی صفت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم دکھاتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ ہم نے نفس کو اس طرح تشکیل دیا ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا رہتا ہے ہمیشہ، لیکن اس کے باوجود ہم نے اسے یہ طاقت بخشی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے اندر کی خرابیوں کو دیکھے، جانچے، پہچان لے اور معلوم کر لے کہ وہ غلط ہے۔ یہ بصیرت والے مضمون کے ولو القی معاذیرہ والے مضمون کے علاوہ یہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی ثابت شدہ مضمون ہے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ وہ کھڑے اور کھوٹے میں تمیز کر سکے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان۔ بیان کا معنی بعض لوگ صرف اظہار بیان کی طاقت سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے یہ بات۔ بیان کا تعلق بینہ سے ہے، اور بینہ ان صداقتوں کو کہا جاتا ہے جو لازمی اور حقیقی اور دائمی ہیں، وہ صداقتیں جو انسان کی ضمیر پر کندہ ہیں،
ہر انسانی فطرت ان صداقتوں کے خمیر سے اٹھائی گئی ہے، اور ان کو پہچاننا اور ان کے مقابل پر بدی کو سے ان کی تمیز کرنا یہ بیان ہے، یعنی کھرے کھوٹے کی تمیز کی طاقت، صحیح کو غلط سے جدا کرنا۔ بس بیان اگر اندر ہو تو پھر وہ بیان بن سکتا ہے باہر۔ کوئی انسان بھی جو اپنے مضمون پر پورا عبور نہ رکھتا ہو، اسے پتہ نہ ہو کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اس مضمون پر بات نہیں کر سکتا۔ پرچہ دینے والا طالب علم پرچہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ بیان کا ایک اندرونی تعلق ہے اور ایک بیرونی تعلق ہے۔ جس شخص کو اندرونی طور پر اپنی کیفیات کا قطعیت سے علم ہو، جس مضمون کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے اس کے سب پہلوؤں پر حاوی ہو، وہ جب بیان کرے گا تو کھل کر بیان کرے گا۔ جب یہ علم نہ ہو تو پھر اس کو مضمون بیان کرتے وقت الجھن محسوس ہوتی ہے، وہ کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے، الفاظ کی تلاش کرتا ہے، وہ صحیح ملتے نہیں، غرضے کہ اس کا سارا بیان ہی الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تبھی غصے کی حالت میں بیان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غصے کی حالت میں جب غلبہ ہو کسی وقت کسی جنون کا، تو اس وقت انسان بیان کرنے کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فی الخصام غیر مبین، اور غصے کا مضمون خصام کے لفظ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا جب یہ جھگڑا کرتی ہیں عورتیں تو کھول کے بات نہیں کر سکتی، کہ انسان جو بھی ہوں سب پر یہ برابر مضمون آتا ہے کہ جب وہ جھگڑنے کے موڈ میں ہوں تو چونکہ غصے کی حالت میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ بیان کی طاقت سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو بیان کو صرف ظاہری کلام پر محمول کرنا غلط ہے۔ بیان اس اندرونی طاقت کا نام ہے جو کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتی ہے، اور اگر یہ طاقت ہے تو ہر انسان کو قطعیت سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ میرا مسلک درست ہے کہ غلط ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو نفس کا بہانہ ہے، اور نفس کا بہانہ ہے جو چیز کو خوبصورت دکھاتا ہے، اور نفس کے بہانوں کے باوجود انسان اپنی غلطی کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ ہے تمام مضمون جو ان آیات کے باہمی تعاون سے ابھرتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ کے مضمون کو آپ دیکھ لیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ نفس بہانے بناتا ہے پھر بھی انسان پہچان سکتا ہے۔ اس کے بعد زینا کا معنی پھر ایسا کرنا جو اس آیت سے متصادم و جائز ہی نہیں ہے۔ زینا لکل امت عملہم کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان ایک غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے، کھوئی حالت میں رہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اسے اچھا دکھانے کا اس کو شوق ہے۔ زینا سے مراد صرف اتنا ہے کہ خدا نے چونکہ انسان کی فطرت کو بنایا ہے، اس فطرت میں یہ بات بھی شامل کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا دیکھے اور اچھا دکھائے۔ اس وجہ سے بسا اوقات صداقتوں پہ بھی پردے ڈال دیتا ہے، لیکن چاہے تو اپنے نقص کو معلوم کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جو صداقت پر ہیں وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اعلان کرتے ہیں کہ یقیناً ہم کھلی واضح روشن صداقت پر قائم ہیں۔ فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا، لیکن یقین اس دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ دوسرا جب کہتا ہے مجھے بھی اسی طرح یقین ہے، پھر بحث اٹھتی ہے کہ کس کو کیا اختیار ہے۔ اب یہ مضمون اس منزل میں داخل ہو جاتا ہے جہاں دو دعوے دار آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا تم کہتے ہو ہم بصیرت پر ہیں، ہم بھی یقین سے اعلان کرتے ہیں ہم بھی بصیرت پر ہیں۔ تم کہتے ہو تمہیں کامل یقین ہے تم سچے ہو، ہم بھی کہتے ہیں ہمیں کامل یقین ہے کہ ہم سچے ہیں۔ اب وہاں انصاف کا تقاضا یہ ہے، اور انسانی ضمیر کی آزادی کے ساتھ جو خدا نے انصاف فرمایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کو جھوٹا قرار دے کر سزا دینے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ وہ جو مضمون ہے ثم الی ربہم مرجعہم، اس میں یہ مضمون یہ وضاحت فرمائی گئی ہے
کہ اس دنیا میں جھوٹے تو ہیں بہرحال، یہ تو نہیں کہ سارے سچے ہیں، ہر ایک کو یہ بھی حق ہے کہہ دے کہ ہم سچے ہیں، ہر ایک اپنی بات کو اچھا دیکھ بھی لیتا ہے اگر کچھ مخفی اور غفلت کی آنکھوں سے دیکھتے، لیکن اس میں یہ طاقت ضرور موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے نفس کو ٹٹولے اور صداقت کو معلوم کر لے۔ اگر یہ طاقت نہ ہوتی تو قیامت کے دن اس کو سزا دینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہی آیت جو زینا والی آیت ہے، جب یہ کہتی ہے کہ جب ہمارے سامنے پیش ہو تو ہم پھر برے اعمال کے مطابق اس کو سزا دیں گے، تم نہیں دے سکتی، یعنی اے انسان ہم کریں گے یہ کام، تو صاف ثابت ہوا کہ سزا کا جواز موجود ہے، اور وہ جواز اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہر انسان اپنے ضمیر کی آواز کو سنتا ہو، یا ایک لمبے عرصے تک سنتے سنتے جب اس کو نظر انداز کر دے تو بہرا ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے خلاف یہ ثابت کر چکا ہو کہ میں جھوٹا ہوں، اور صحیح آوازیں مجھے ملی تھیں اور میں نے ان کو رد کر دیا تھا۔ یہ وہ حتمی فیصلہ ہے جو اس دنیا میں ہر انسان کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے۔ پھر جو حالتیں ہیں وہ دھوکے کی حالتیں ہیں، وہ بے ایمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، دہریت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، نفس کے غلبے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ پیدا ہو جائیں تو پھر خدا کیا حق دیتا ہے، یہ سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر بندے سے یہ حق لے لیتا ہے کہ دنیا میں خدا بنے، اور معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، کہتا ہے تم وہیں کھڑے ہو جاؤ جہاں دوسرا کہتا ہے میں بھی سچا ہوں۔ تم اپنی طرف سے دلائل دے بیٹھے، اس نے انکار کر دیا اور کہہ دیا نہیں میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ پھر معاملہ حوالہ بخدا کرو، پھر تمہیں اختیار نہیں ہے کہ قانون میں خدا بندی کو اپنے ہاتھ میں لو اور اس کی سزا کا دنیا میں سزا کا فیصلہ کرو۔ یہ بات کہ دنیا میں سزا کا فیصلہ کرنا انسان کو خدا تعالیٰ نے اختیار دیا ہی نہیں، یہ بات اس مضمون کو مزید کھول دیتی ہے کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے۔ اور اسی آیت میں وہ دلیل موجود ہے جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ آپ سچے ہیں اور فلاں جھوٹا ہے، کیونکہ جب اختلاف پیدا ہوں اور خدا کے اس فیصلے کے خلاف کوئی فریق یہ اعلان کرے کہ چونکہ میں تمہیں جھوٹا دیکھتا ہوں اس لیے میرا حق ہے کہ تمہاری گردن ماروں، میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں اس لیے میرا حق ہے کہ تمہیں سزائیں دوں، تمہیں تمہارے بنیادی حقوق سے محروم کروں، تو وہیں اس کا جھوٹا ہونا اس دنیا میں ثابت ہو گیا، کیونکہ قرآن کریم کے اس بیان سے متصادم ہو گیا ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں فیصلہ کروں، اور جب تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے تب میں فیصلہ سناؤں گا۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں فیصلہ کروں، اور میں اتنا سچا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور میں پوری استطاعت رکھتا ہوں کہ اس کے دل کے حالات بھی پڑھ لوں اور فیصلہ کر دوں کہ یہ جھوٹا اور میں سچا، اور اتنا سچا ہوں کہ مجھے مالکیت کے اختیار بھی مل گئے ہیں، اتنا سچا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں اس انتظار کی کہ مریں گے تو خدا فیصلہ کرے گا۔ زندگی میں فیصلہ کر سکتا ہوں، مجھے طاقت ہے، میں مار سکتا ہوں، میں کیوں نہ ماروں۔ یوں ہی وہ یہ موقف اختیار کرتا ہے، اس آیت کی روح سے وہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ بس یہ آیات جو ہیں وہ اپنے اندر استدلال رکھتی ہیں، اور یہ غلط ہے کہ کوئی کہہ دے کہ اللہ بصیرت ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں ہی آپ کے سامنے کوئی یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ نہ صرف میں سچا ہوں بلکہ تمہیں جھوٹے ہونے کی سزا کا بھی اختیار رکھتا ہوں، وہیں وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اور جھوٹا بھی اور جھوٹا خدا بھی، نہ اس کا دین رہا نہ اس کی دنیا رہی، ہر حالت سے وہ ذلت اور تباہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے، اور اعلیٰ بصیرت کا دعویٰ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہیں وہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور سب دنیا دیکھ لیتی ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، کیونکہ اپنے انسانی دائرے سے آگے نہیں بڑھتا، اپنے اختیارات کے دائرے میں رہتا ہے، خدا کے اختیارات پر قبضہ نہیں کرتا۔
بس دنیا بھی دیکھ سکتی ہے کہ وہی سچا ہے، لیکن مذہبی جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے، فسادات سے انسان کو بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ عدل کا قانون جاری فرما دیا کہ تم میں سے ہر ایک خواہ اپنے آپ کو سچا سمجھے بھی، یقین کا بھی اظہار کرے، اسے اپنے یقین کے نتیجے میں دوسرے کو اس دنیا میں گمراہی کی سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سب گمراہ خدا کی خدمت میں لوٹائے جائیں گے، اور یہ فیصلے مرنے کے بعد ہوں گے کہ کون حقیقت میں سچا تھا، کون حقیقت میں جھوٹا تھا، اور کس کے ساتھ خدا کو کیا سلوک کرنا ہے۔ اس وضاحت کے بعد اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کا حق ہے ادعو الی سبیل ربک کا پر عمل کریں، کیونکہ آپ نے جب یقین کے ساتھ سمجھ لیا کہ آپ سچ پر قائم ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا آپ کا حق ہے، اور اس وہم کی ضرورت نہیں کہ چونکہ مرنے کے بعد فیصلے ہونے ہیں اس لیے میں کیوں خام خواہ اس دنیا میں مصیبت مول لے بیٹھوں، تو فیصلہ ہی اللہ نے کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے میں جھوٹا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے میں جھوٹا ہوں کا مضمون سچے مومن کی ذات سے تعلق ہی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے نفس نے کبھی کوئی بہانہ تراشا نہیں ہے، وہ نفس کے تقوی پر قائم ہوتا ہے، اور اپنے نفس کو بھی پہچانتا ہے، اس کے حالات پر نظر رکھتا ہے، اور وہ بصیرت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کو نفوس کو بھی پہچاننے لگتا ہے۔ اگر وہ تعدی نہیں کرتا اور تعلی نہیں کرتا تو خدا کے ڈر سے ایسا نہیں کرتا، ورنہ بالکل صاف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، اور اس کی ساری زندگی اس کی سچائی کی گواہ بن جاتی ہے۔ پھر خدا کی تائیدات ہیں، چنانچہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا گیا کہ اعلان کر دو کہ میں اور میرے ماننے والے بصیرت پر قائم ہیں، وہاں یہ مضمون ساتھ شامل ہے کہ اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اور وہ گواہ ہے کہ ہم بصیرت پر قائم ہیں۔ بس اگر دنیا میں یہ گواہیاں خدا نہ دیتا تو قیامت کے دن ان لوگوں کو مجرم کیسے قرار دے دیتا؟ اگر یہ مضمون سمجھا جائے کہ ہر ایک دھوکے میں مبتلا ہے، پتہ ہی نہیں لگ سکتا کسی کو میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا تو سزا جزا کا نظام ہی سارا درم برم ہو جائے گا، اور اگر پھر بھی خدا سزا دے گا تو عدل کے تقاضوں کو چھوڑ کر سزا دے گا، جو ناممکن ہے۔ بس ہر شخص کو پتہ ہے، وہ اپنی حقیقت سے، اپنی کمزوری سے آگاہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا کیونکہ انا کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اچھا بنا کے دکھایا ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، لیکن تلاش کرنا چاہے اپنے ضمیر کو کرے دے تو اس کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ بس آپ کامل یقین پر قائم ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے شمار تائیدات ہیں جو بڑے زور اور طاقت کے ساتھ 100 سال سے زائد عرصے پر پھیلی پڑی ہیں۔ ایک لمحہ بھی احمدیت کا ایسا نہیں جب خدا کی غیبی تائیدات نے آپ پر آپ کا سچا ہونا ثابت نہ کر دیا ہو، اور محض نفس کے خیال کا جو پہلو ہے وہ اس کے مقابلے پر ایک معمولی پہلو رہ جاتا ہے، جس کی پوری تاریخ اللہ کی تائیدات سے بھری ہوئی ہو، روشن ہو چکی ہو، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی شک کے اندھیروں میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ دنیا کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، اور کامل یقین کے بغیر ہدایت کی طرف بلانا بیکار ہو جایا کرتا ہے۔ کامل یقین کے بغیر بلانے والا وہ طاقتیں ہی حاصل نہیں کرتا جو بلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مثلا ایک شخص مذاق سے کہہ دیتا ہے، یعنی بعض لوگوں میں رواج ہے، وہ سمجھتے ہیں مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے، کہ آگ لگ گئی گھر میں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کہہ رہا ہے تو لگ گئی ہوگی، لیکن ایک دو دفعہ کے جھوٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس آواز میں وہ بات ہی نہیں تھی، لیکن جب سچ مچ کی آگ لگے اس وقت جو آواز نکلتی ہے وہ بالکل اور طرح کی آواز ہوتی ہے۔
डराने के लिए कि तुम्हारे पीछे सांप है, एक आवाज़ उठ सकती है, वक्ती तौर पर एक इंसान उससे मरूब भी हो जाता है, मगर जो सचमुच का सांप है वो निकले तो वो खुद भी ऐसा उछलता है और उसकी आवाज़ में ऐसी ताकत आ जाती है कि हर पहचानने वाला पहचान लेता है कि ये सच्ची आवाज़ है। और ये बयान की एक मिसाल है। इंसानी फितरत में खुदा ताला ने बयान करने की सलाहियत रखी हुई है, और इसी वजह से धोखे की आवाज़ें अगर वक्ती तौर पर मरूब भी करें तो लंबा अरसा नहीं करती। जो सच की आवाज़ है वो इस ताकत के साथ उठती है कि उसके नतीजे में दूसरे के लिए पहचानना मुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं रहता। उसके अलावा एक और मजमून है जो इसके साथ गहरा ताल्लुक़ रखता है, जो हर दाई इल्लल्लाह को समझना चाहिए, और उसका ताल्लुक़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से है। आपने फरमाया, तुम्हारी और मेरी मिसाल तो ऐसी है जैसे तुम आग के गड़े की तरफ तेजी से दौड़े चले जा रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे आवाज़ें देता भाग रहा हूं, खबरदार रोको रोको अपने कदम, क्योंकि तुम आग के गड़े में गिरने वाले हो और तुम मेरी कुछ ना सुन रहे हो। यहां तक कि मैं तुम्हारे कमर पे हाथ डालूं, तुम्हारे कंधों से पकड़ूं, तुम्हारे बदन को घसीटने की कोशिश करूं कि किसी तरह तुम बाज आ जाओ और आग के गड़े में ना गिरो। ये कैफियत कामिल यकीन के बगैर हो ही नहीं सकती। अंबिया जो वारफ्तगी के साथ, एक जुनून की कैफियत के साथ तबलीग करते हैं, वो उस कामिल यकीन के नतीजे में पैदा होता है कि हम सच्चे हैं और हमारा मुनकिर लाजिमन हलाकत के गड़े में जा गिरेगा। अब दावत इल्लाह करने वाला अगर इस यकीन से दावत इल्लाह नहीं करता तो उसकी आवाज़ में ताकत ही नहीं पैदा होगी। वो घबराहट, वो बेचैनी कि ये लोग हलाक हो रहे हैं और मैंने लाजिमन इनको बचाना है, ये एक गैर मामूली क़ुव्वत है जो यकीन से उठती है, और साहिब फ़हम लोग इसको पहचानते हैं। वो जानते हैं कि इस आवाज़ में सच्चाई है। अगर वो ना भी माने तो अपनी दूसरी मजबूरियों की वजह से इसको रद्द करते हैं, लेकिन आवाज़ की शौकत उनको ज़रूर बता देती है कि ये बुलाने वाला कुछ मुख्तलिफ है। चुनांचे बाज़ बैत करने वालों ने मुझे यही बात बताई कि हमने एक अहमदी की बात पर जो कान धरा है वो इस वजह से कि इसकी आवाज़ में वो गैर मामूली सदाकत का निशान था कि जब हमें बुलाता था तो इसके अंदर एक बेचैनी पाई जाती थी कि अगर हम नहीं जाएंगे तो नुकसान होगा। इसलिए हम मसलक को समझ कर अहमदी नहीं हुए, मसलक को बाद में समझा है। पहले जो अहमदियत की तरफ हमें किसी चीज़ ने माइल किया है वो बुलाने वाले की आवाज़ की सच्चाई, उसकी शौकत थी। और ऐसा एक दफ़ा नहीं, बारहा मेरे इल्म में आ चुका है कि कामयाब दाई इल्लल्लाह वही है जिसकी आवाज़ यकीन से भरी हुई है और वो यकीन उसे बेचैन रखे और आखिरी वक्त तक बेचैन रखे। इसकी एक मिसाल हमारे एक ऐसे सिलसिले के खादिम मुरब्बी की सूरत में हमारे सामने है जो 2 दिन पहले वफात पा गए स्पेन में। उनकी नमाज जनाजा भी मैं बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको उनके ज़िक्र खैर में इस मज़मून को वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी और ये मज़मून एक दूसरे में एक मुदगम हो चुके थे। दावत इल्लाह का उनको ऐसा जुनून था कि कभी मेरे इल्म में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो इस तरह दावत इल्लाह के जुनून में मुब्तला हो चुका हो। उठते बैठते, चलते फिरते, आते जाते, सैर पर जाएं, कहीं तफरी हो रही हो, उन्होंने अपने बाज़ दफ़ा जेबों से, बाज़ दफ़ा बैग से पम्फलेट ज़रूर निकालने हैं। उधर हम दावत एक जगह होटल में खाना खा रहे हैं और अचानक उठे और सारे पम्फलेट तस्लीम करने शुरू कर दिए। बहरा आया तो उसको कहता है ये ले लो, ये पढ़ो। बाद में ताज्जुब होता था और कुछ वक्ती तौर पर एम्बेरसमेंट जिसको कहते हैं वो भी महसूस होती थी, क्योंकि दावत इल्लाह का जुनून तो है और बहुत अच्छा है, मगर हिकमत के भी तो तकाज़े हैं। कुरान करीम ने दावत इल्लाह से पहले हिकमत का मज़मून बांधा है। तो एक मौके पर मैं उनको समझाया कि आपकी ये बात बहुत ही प्यारी है
کیونکہ آپ کو میں جانتا ہوں سچائی ہے، آپ کے دل میں جنون ہے، لیکن آپ نے حکمت کے تقاضے چھوڑے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا کھانا بھی خراب کیا اور ارد گرد مہمانوں کے کھانے بھی خراب کیے۔ کئی خاندان ہیں جو سیر کی خاطر بڑے دور سے خرچ کر کے آئے ہیں، وہاں آپ زبردستی ان کو مذہب کی طرف لا رہے ہیں، ان کا بالکل دل نہیں چاہ رہا، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ گھبرا رہے ہیں، صرف شرافت کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ بیرا بیچارہ گھبرا گیا، یہ کیا ہو گیا، میں نے تو کھانے کی پلیٹ رکھی ہے تو اس نے آگے سے ایک پمفلٹ پکڑا دیا ہے۔ تو حکمت کے لحاظ سے آپ بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ بسا اوقات وہ اپنے جنون کی وجہ سے حکمت کے تقاضے بھی بھول جاتے تھے، اور مجھے ان کو سمجھانا پڑا، اور اس وجہ سے اس وجہ سے چونکہ میں ان کے ساتھ سفر کر چکا تھا، میں دیکھ چکا تھا، مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اتنا بے شمار پمفلٹس کا خرچ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اسپین میں اتنے ایم جی نہیں تھے جتنے پمفلٹس چل رہے تھے۔ تو ان کا یہ شغل تھا زندگی کا، بازار میں چلتے پھرتے ہر جگہ وہ پمفلٹس کے وہ اٹھائے ہوتے تھے، انہوں نے بیگ کے بیگ وہ خالی کر کے واپس آیا کرتے تھے۔ تو میں نے پھر ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں خرچ سے کوئی آر نہیں ہے، خرچ پہ مجھے اعتراض نہیں، مگر برمحل تو ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ وہ ادھر پمفلٹ دیکھے گئے، ادھر لوگوں نے پھینک دیا، اور بعض دفعہ پھر وہ قدموں سے روندا بھی جاتا تھا۔ تو جب میں ان کو پیار سے یہ باتیں سمجھائیں تو سمجھ گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے طرز تبلیغ میں کچھ تبدیلی پیدا کی جو مناسب حال تھی، لیکن تبلیغ آخری دموں تک کرنے کا ایسا جنون تھا کہ وفات سے چند منٹ پہلے چوٹی کا ڈاکٹر ان کو دیکھنے آیا ہے کہ کیا حالت ہے، اور اسی حالت میں منہ میں آکسیجن لگی ہوئی ہے، یا ہٹا کر یا کچھ زور لگا کر اپنی بیوی کو کہا فوراً جو ہے اسلامی اصول کی فلاسفی وہ اس سرجن کو دے دو۔ ان کی بیگم سے جب میں نے تعزیت کا فون کیا، میں نے کہا کہ وہ سرجن مجھے کہتے ہیں کیا شخص ہے، زندگی آخری دموں تک جا پہنچی ہے، جان لبوں پر آ گئی ہے، اور میں اس کی طبیعت پوچھنے آ رہا ہوں، یہ مجھے کہتا ہے کہ فلاں کتاب پڑھو، اور ہر ایک سے یہی حال تھا، سارے ارد گرد کے مریض اس وقت ان کی تبلیغ کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور بہت نرم دل سے لوگوں سے ملتے تھے، اپنے خاندان کے جو افراد ملنے آتے تھے۔ صرف ایک دفعہ غصہ آیا اس بات پر کہ انہوں نے کہا تھا فلاں لٹریچر دو، لٹریچر تھا نہیں، کیونکہ میری عیادت کرنے کیا تم آئے ہو، اگر لٹریچر ہی نہیں لے کے آتے تو اس عیادت کا کیا فائدہ۔ ان کی ایک بیٹی امریکہ ہے، اس نے فون کیا، اور یہ آخری دموں کی بات ہے، کچھ آخری چند دنوں کے اندر، اس کو خیال تھا کہ پتہ نہیں ابا ابھی زندہ بھی ہے کہ نہیں، گھبراہٹ میں اس نے فون کیا، تو فون پہ کہا ہاں میں نے پہچان لیا ہے، یہ بتاؤ تبلیغ کرتی ہو کہ نہیں؟ وہ حیران کہ اچھا مریض ہے، میں پوچھ رہی ہوں حالت کیا ہے ابا کی، اور پھر کہا دیکھو فرض کر لو اپنے اوپر ایک احمدی ضرور بنانا ہے، یہ وعدے لیتے لیتے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو دعوت اللہ کا جو ایسا جنون کہ ساری زندگی پہ قبضہ کر لے، یہ خدا کا خاص انعام تھا جو ان پر تھا۔ مسلسل 50 سال انہوں نے اسپین میں دعوت اللہ کا کام کیا ہے، اور شوق ایسا تھا کہ جب ایک زمانے میں جماعت کی غربت کی وجہ سے 1947 کی بات ہے، یہ 46 میں وہاں گئے ہیں، اور ایک سال کے اندر اندر جو مبلغ باہر بھجوائے گئے تھے، جماعت کے پاس پیسے نہیں تھے کہ ان کو ان کے روزمرہ کی زندگی کے اخراجات دے سکے، بڑی تنخواہوں کی تو بحث ہی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ بات چلتی تھی کہ روزمرہ زندہ رہنے کے لیے جو کم از کم ضرورتیں ہیں وہ جماعت پوری کر سکتی ہے کہ نہیں۔ آخر حضرت مسلم موعود نے بادل ناخواستہ یہ فیصلہ کیا کہ بہت سے مبلغوں کو واپس بلا لیا جائے، یا ان کو کہہ دیا جائے کہ ہم اب تمہیں کچھ نہیں سپورٹ دے سکتے، اس لیے فارغ ہو۔ تو جب ان کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے فوری طور پر رابطہ کیا اور کہا کہ میں تو کسی قیمت پر فارغ نہیں ہو سکتا، گزارے کی بات ہے، میں اپنا گزارا خود کروں گا۔ اور حضرت مسلم موعود اتنا متاثر ہوئے اس سے
کہ بعد میں ایک خطبے کے دوران بیان فرمایا کہ دیکھو ہمارا ایسا بھی ایک مبلغ ہے. اس نے کہا میری پرواہ نہ کریں، میں اپنا گزارا کروں گا، بیوی بچوں کا کروں گا، لیکن تبلیغ نہیں میں نے چھوڑ دی. خدا کے لیے مجھے فارغ نہ کریں. جب ایک موقع پر میں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو بہت بیمار بھی ہو گئے تھے، ان کو اب ریٹائر کر دیا جائے، ان کو بڑا دردناک خط ملا، ریٹائر نہ کریں، جس طرح بھی ہے میں گزارا کروں گا، مجھے اسی حالت میں رہنا. جو ہے 50 سال مسلسل 27 سال کی عمر میں اسپین گئے تھے، وہاں رہے، اور اس عرصے میں ایک بڑا عرصہ وہ تھا جب جماعت سے ایک پیسہ بھی نہیں ملا. عطر بیچتے تھے، خود ہی عطر بنانے سیکھے، اور پولیس آتی تھی، حملے کرتی تھی، پکڑتی تھی، پھر چھوڑ بھی دیا کرتی تھی. یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ پولیس نے قید کیوں نہیں کیا اور چھوڑ کیوں جایا کرتی تھی. یہ مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک بڑے سینئر پولیس افسر نے ان کے بیٹے سے بعد میں بیان کیا کہ ہم اس لیے چھوڑتے تھے کہ ہمیں خطرہ تھا کہ جیل میں سب کو احمدی بنا لے گا. اس لیے کوئی احسان نہیں تھا، مجبوری تھی. ڈرانے دھمکانے کے لیے پکڑا، قید خانے میں ڈالا اور دوسرے دروازے سے باہر نکال دیا، کیونکہ جاتے ہی تبلیغ شروع کر دیتے تھے. تو اس حالت میں یہ انہوں نے زندگی بسر کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ. اور مجھے بھی موقع ملا ہے ان کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھنے کا، عطر چھڑکنا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ اس طرح بلانا کہ ایک ایسا بھی عطر ہے جس کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس عطر کے سوا جو میں نے تم پر چھڑکا ہے وہ بھی ایک عطر ہے، اگر کہو تو میں تمہیں بتاؤں. تو جو تجسس کا ہر انسان کے اندر مادہ ہے، لوگ پوچھتے تھے ہاں ہاں بتاؤ، تو اسی وقت وہ تبلیغ شروع کر دیتے تھے تاکہ یہ ثابت کر سکیں میں نے نہیں کی تھی، انہوں نے پوچھا تو میں نے تبلیغ شروع کی. بہرحال بہت لمبا عرصہ تک بہت شاندار عظیم شان خدمت کی توفیق پائی. کامل وفا کا نمونہ تھے، کامل اطاعت کا نمونہ تھے، کبھی اطاعت سے سر منہ بھی فرق نہیں کیا، اور اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کی. ساری اولاد خدا کے فضل سے خدمت دین پر معمور رہی ہے، جس حالت میں بھی ہے، لیکن وہ اطاعت شعار ہے اور دین سے محبت کرنے والی ہے. تو ان کی نماز جنازہ ہوگی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ دنیا بھر میں اس نماز جنازہ میں تو شامل نہیں ہو سکتے ہیں جی، لیکن دعا میں شامل ہوں اور اپنے اپنے ہاں ان کی نماز جنازہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ انہیں حق مغفرت فرمائے، کیونکہ واقعی عجب آزاد مرد تھا، دنیا کے دھندوں سے آزاد اور خدمت دین پر جوتا ہوا. اب میں واپس اسی مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ بھی واپس کیا، یہی مضمون ہے جو جاری ہے. انہوں نے مثال دی ہے دعوت اللہ کی. اس رنگ میں آج آپ کو دعوت اللہ پہ وقف ہو جانا چاہیے، اور تعاون کے رنگ میں ایسا کریں، تحکم کے رنگ میں نہ کریں. کامل یقین کے باوجود اس انکسار پر قائم رہیں جو قرآن کریم کی آیات ہمیں سکھلاتی ہیں کہ کامل یقین کے باوجود تحکم کا رنگ اختیار نہ کرو، اور حکمت کے ساتھ پیغام کو پہنچاؤ، اور عزت کے ساتھ اصولوں پر قائم رہو کہ فیصلہ خدا کرے گا، لیکن پیغام دینا ہمارا کام ہے. اور پیغام دو تو دل کا اضطراب لوگوں کو دکھائی دینے لگے. وہ اضطراب جس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ میں آپ کے سامنے پیش فرمایا ہے، یعنی میں کیسا تبلیغ کا جذبہ رکھتا ہوں. وہ اضطراب کامل یقین کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا. وہ اضطراب نصیب ہو جائے تو پھر آواز میں ایک غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. آج جب کہ احمدیت تبلیغ کے ایک بالکل نئے انقلابی دور میں داخل ہو گئی ہے جس کا وہم و گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس وقت ابھی بہت سے ہمارا ایسا بہت سے احمدی افراد ایسے موجود ہیں جو ابھی تبلیغ میں داخل نہیں ہوئے. اس لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ 16 لاکھ ہو گئے تو یہ نہ سمجھیں کہ سارے احمدیوں کی اجتماعی کوشش سے جو خدا نے قبول فرمائی 16 لاکھ ہوئے ہیں. یہ
بعض علاقوں کے بعض احمدیوں کی کوششیں ہوئے ہیں. جرمنی میں اگر 30,000 ہوئے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ ساری جرمن جماعت ہی مشغول ہے. ان کا ایک حصہ فعال ہے اور ایک حصہ دوسروں کی مدد بھی کرتا ہوگا. بیویاں خامدوں کی مدد کرتی ہیں, بچے بھی ماں باپ سے تعاون کرتے ہیں, مگر ابھی ایک تعداد ہے اور میرے نزدیک خاصی تعداد ہے جو براہ راست تبلیغ میں ملوث نہیں ہوئی. انگلستان کی حالت آپ کے سامنے ہے, یہاں پہلے کی نسبت بہتری ہے, مگر ابھی بھاری تعداد یو کے احمدیوں کی ایسی ہے جو براہ راست تبلیغ کا سلیقہ ہی نہیں جانتی, پتہ ہی نہیں کہ ہوتی کیا ہے. اور وہ چند جو مستعد ہیں ان کا پھل ساری جماعت اپنی طرف منسوب کر رہی ہے کہ جماعت یو کے نے 170 کی بجائے اس سال 270 احمدی بنائے اللہ کے فضل کے ساتھ. مگر 270 کتنوں نے بنائے؟ 6,000 میں سے 6,000 نے بنائے یا 40-50 نے یا 20-25 نے بنائے؟ تو جو بنائے ہیں وہ 20-25 کے دائرے میں ہی ہیں, اور باقی تو صرف کریڈٹ لینے کے لیے یو کے جماعت کے ممبر بنے ہوئے ہیں. اگرچہ کریڈٹ سے مراد یہ نہیں کہ بالارادہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. مراد یہ ہے کہ کریڈٹ ملتا ہے تو کیوں نہ لے لیں. ہاں ہم یو کے کی جماعت کے ہیں اور ہماری تبلیغ پہلے سے بڑھ رہی ہے, چندوں میں حصہ لیتے ہیں, وقار عمل میں حصہ لیتے ہیں, دوسری خدمتوں میں آگے ہیں, مگر یہ پہلو ذرا لنگڑا ہے. بس آج وقت ہے کہ ساری جماعت پوری طاقت کے ساتھ اپنے غیر فعال ممبروں کو, جماعت کے وہ وجود جو ابھی تک فعال نہیں ہو سکے, ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں, اور نظام جماعت وقتاً فوقتاً نگرانی کرتا رہے, معلوم کرتا رہے کہ اس تبلیغ میں حصہ کتنوں نے لیا تھا, اور جنہوں نے حصہ نہیں لیا ان کی طرف متوجہ ہو. یہ وہ طریق ہے جو میں نے چندوں کے نظام میں آزما کے دیکھا ہے اور غیر معمولی برکت پڑی ہے اس سے, اور یہی طریق تبلیغ کے نظام میں بھی کارآمد ہوگا, کیونکہ ایک ہی بات ہے. نظام کا جہاں تک تعلق ہے, اس کی نوعیت کا, اس کی فعالیت, اس کی مستعدی کا, وہ دونوں جگہ ایک ہی طرح کے اصول کار فرما ہوتے ہیں. اپنے تبلیغ کو منظم کرنا, زیادہ سے زیادہ احمدیوں کو اس میں جھونک کر ان کو فعال داعی اللہ بنانا, اور پھر ان کا جو چندہ یعنی ان کی بیعتیں ان کا چندہ ہے اس کا حساب رکھنا, یہ نظام جماعت کا کام ہے. اس پہلو سے بار بار سمجھانے کے باوجود ابھی مزید سمجھانے کی ضرورت ہے. میں نے چندے کے نظام کے متعلق یہ جماعتوں کو نصیحت کی کہ جو دے رہے ہیں ہر دفعہ انہی پر نہ توجہ دیے جائیں. جب تحریک ہو اب انہی کے پاس پہنچتے ہیں جو دے رہے ہیں, پہلے جو نہیں دے رہے ان کا بھی تو کھاتہ بنائیں, کوئی رجسٹر تیار کریں کہ جو نہ دینے والوں کا رجسٹر ہو, اور پھر دیکھیں کہ وہ کتنے ہیں, ان کا تناسب کیا ہے, اور ان میں سے آپ نے کتنوں کو نہ دہندہ رجسٹر سے منتقل کر کے دہندہ رجسٹر میں تبدیل کیا ہے. جب عملاً بعض جماعتوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کیا تو ان کے مالی نظام میں حیرت انگیز برکت پڑی ہے. اور اس پہلو سے امریکہ کی جماعت کی مثال بھی خدا کے فضل سے بڑی نمایاں ہے. انہوں نے جب بھی میں نے ہدایت دی اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ لفظاً عمل کی کوشش کی, اور دیکھتے دیکھتے ان کا مالی نظام کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے. اب میں ان کو یہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ دعوت اللہ کا پروگرام بھی تو اسی طرح ایک اہم پروگرام ہے, یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے دست و بازو ہیں, اور دو بازوؤں کا جس سے آپس میں تعلق بھی ہوتا ہے اور تعاون بھی ضروری ہے, ویسا ہی آپ کا فرض ہے کہ دعوت اللہ کے کام کو بھی مالی نظام کے پہلو و پہلو کم سے کم اتنی سنجیدگی کے ساتھ لیں اور دونوں کو برابر آگے بڑھائیں. اس کے نتیجے میں خدا کے فضل سے تبدیلیاں تو ہیں, لیکن ابھی بہت ضرورت ہے. یہ جو مختلف نظاموں کا آپس کا تعاون کا مضمون ہے, یہ ہر زندہ جماعت کے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا
नाफिज फरमा दिया गया है कि जमात कसरत के बावजूद एक जिस्म दिखाई देती है। और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मोमिनों की जमात की तारीफ ही ये फरमाई है कि खा कसरत से हों, दिखाई एक जिस्म दें, और जब तक एक उज़्व दूसरे उज़्व से ताउन न करे एक जिस्म बन ही नहीं सकता। अगर आंख आंख से ताउन न करे तो एक इधर देख रही होती है, एक उधर देख रही होती है, और टेढ़ी नजर हो जाती है। टांग टांग से ताउन न करे तो एक टांग दाईं तरफ उठ रही है, एक बाईं तरफ उठ रही है, और आदमी लड़खड़ा के गिर जाता है या खड़ा हो जाता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मजमून पर रोशनी डालते हुए ताउन की बाद लतीफ़ मिसालें हमारे सामने रखी हैं। आप फरमाते हैं कि दस्तूर होना चाहिए कि कमज़ोर भाइयों की मदद की जाए और उनको ताकत दी जावे। ये किस कदर नामुनासिब बात है कि दो भाई हैं, एक तैरना जानता है दूसरा नहीं, तो क्या पहले का यह फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो दूसरे को डूबने से बचावे या उसको डूबने दे, या ये कि उसे डूबने दे? उसका फ़र्ज़ है कि उसको गर्क होने से बचावे। इसीलिए कुरान शरीफ में आया है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और तकवा के मामलात में एक दूसरे से ताउन करो, कमज़ोर भाइयों का बार उठाओ, अमली, ईमानी और माली कमज़ोरियों में भी शरीक हो जाओ, बदनी कमज़ोरियों का भी इलाज करो। कोई जमात नहीं हो सकती जब तक कमज़ोरों को ताकत वाले सहारा न देते। हो सकती अगर सहारा न देते। तो जो दिल के गरीब हैं उनको माली कुर्बानियों में आगे बढ़ाना, उनको सहारा देना है। जो तबलीग में कमज़ोरी रखते हैं उनको कदम कदम साथ चलाते हुए उनकी रफ्तार बढ़ाना और उनको ताकत देना, ये भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस तशरीह के मुताबिक ऐन तावनु अलल बिर्रा की मिसाल है। फिर आप इस मज़मून को कि दूसरा पहलू बयान करते हैं जो नहीं होना चाहिए। देखो, वो जमात नहीं हो सकती जो एक दूसरे को खाए। अगर माली मामलात में जमात में हिर्स पैदा हो जाए बाद लोगों में और वो अपने दूसरे भाइयों को खाने लगें, तो तावन अलल बिर्रि वत्तक़वा का मज़मून गायब हो जाएगा और नफ़रतें फैल जाएंगी, एतमाद उठ जाएंगे। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस आयत के ताबे इसके बारीक पहलू बयान फरमाए हैं जो जमात को समझने चाहिए, क्योंकि जब तक एक जमात ना बन जाए उस वक्त तक तबलीग के मैदान में गैर मामूली कामयाबियाँ नसीब नहीं हो सकती। फरमाते हैं जब चार मिलकर बैठें तो एक अपने गरीब भाई का गिला करें और मिलकर अपने एक गरीब भाई का गिला करें और नुक्ताचीनियाँ करते रहें और कमज़ोरों और गरीबों की हिकारत करें और उनको हिकारत और नफ़रत की निगाह से देखें। ऐसा हरगिज़ नहीं चाहिए, मगर बल्कि इज्मा में चाहिए क़ुव्वत आ जाए और वहदत पैदा हो जाए, जिससे मोहब्बत आती है और बरक़ात पैदा होते हैं। क्यों नहीं किया जाता कि अखलाक़ी क़ुव्वतों को वसी किया जाए, और ये तब होता है कि जब हमदर्दी, मोहब्बत और आफ़ू और करम को आम किया जाए और तमाम आदतों पर रहम और हमदर्दी, पर्दापोशी को मुक़द्दम कर लिया जाए। ज़रा ज़रा सी बात पर ऐसी सख्त गिरफ्तें नहीं होनी चाहिए जो दिल शिकनी और रंज का मूजिब होती हैं। फिर हुज़ूर फरमाते हैं मिन जुमला इंसान के तबी अमूर के जो उसकी तबीयत के लाज़िम हाल हैं, हमदर्दी खल्क़ का एक जोश है, कौमी हमायत का एक जोश बित्तबा हर एक मज़हब के लोगों में पाया जाता है, और अक्सर लोग तभी जोश से अपनी कौम की हमदर्दी के लिए दूसरों पर जुल्म कर देते हैं, गोया उन्हें इंसान नहीं समझते। तो इस हालत को खुल्क नहीं कह सकते, ये फ़कत एक तभी जोश है। तो जहाँ तावन अलल बिर्रा की तलक़ीन फरमाई, एक दूसरे को सहारा देना और कमज़ोरों को उठाकर अपनी सतह पर लाने की कोशिश करना, एक दावत अल्लाह की रूह के तौर पर हमारे सामने रखा और फरमाया कि इसे इख्तियार करोगे तो एक जमात बनोगे। साथ ये भी फरमा दिया कि
ایک جماعت کے بعض نقصانات بھی ہیں، یعنی ایک جماعت بننے کے، اگر اس میں عصبیت آ جائے، اگر وحدت ملی کے نتیجے میں دوسروں سے نفرت اور دوسروں پر برتری کے جذبات پیدا ہو جائیں تو یہ وحدت ملی توحید کی مظہر نہیں بلکہ شیطان کی مظہر بن جائے گی۔ دنیا میں اکثر مظالم وحدت ملی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اگر قومی کردار بگڑا ہوا ہو، جتنا وہ اکٹھے ہوں گے اتنا ہی نقصان پہنچے گا۔ بس اس پہلو کو کھول رہے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، فرماتے ہیں سب اچھی باتیں ہیں، ہمدردی، خلق، جوش، اپنے بھائی کو برابر کر کے اپنے ساتھ شامل کر لینا، مگر جو لوگ اس کے نتیجے میں دوسری قوموں پر ظلم کرتے ہیں، گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے، تو اس حالت کو خلق نہیں کہہ سکتے، یہ فقط ایک طبی جوش ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبی کووں وغیرہ پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک کوے کے مرنے پر ہزارہا کوے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں اس وقت داخل ہوگی جب یہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور موقع پر ہو۔ اس وقت ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ پس جب قوم کا ایک فرد کسی دوسری قوم پر ظلم کرے اور آپ قومی حمیت کی وجہ سے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں، اس کے پہلو پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ آیت کے دوسرے حصے ولا تعاونوا علی البر والتقوی سے بغاوت ہوتی ہے۔ بس ان دونوں کے درمیان ایک حسین اور کامل توازن پیدا کرنا ضروری ہے، اور اندرونی عادتوں میں جو آپ کی نیکی کی عادتیں ہیں ان میں بھی ایک توازن پیدا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ مالی اخراجات کے وقت آپ کے دل کھل چکے ہیں خدا کے فضل کے ساتھ، وہاں وقت کے خرچ پر اگر نہیں کھلے تو یہ عدم تعاون کی ایک مثال ہے۔ آپ کی صلاحیتیں آپ کی دوسری صلاحیتوں سے پورا تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس کی مثال یوں دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور کان اور ناک اور آنکھ وغیرہ اعضاء اور ہماری سب اندرونی اور بیرونی طاقتیں ایسی طرز پر واقع ہیں کہ جب تک وہ باہم مل کر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تب تک افعال ہمارے وجود کے اعلیٰ مجلس صحت ہرگز جاری نہیں ہو سکتے، اور انسانیت کی کل ہی معطل پڑی رہتی ہے۔ جو کام دو ہاتھ کے ملنے سے ہونا چاہیے وہ محض ایک ہی ہاتھ سے انجام نہیں ہو سکتا۔ بس صلاحیتوں کا آپس کا تعاون اور انسان کی اندرونی صفات کا ایک دوسرے سے تعاون حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جوارے کے تعاون کی مثال سے ہمارے سامنے کھول دیا۔ حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومن ایک بدن کی طرح ہے جیسے ایک بدن کے اعضاء ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی مضمون کے ایک اور پہلو کو ہمارے سامنے کھولتے ہیں کہ بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ جب ضرورت ہوگی از خود تعاون کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بایاں ہاتھ کوئی کام میں مشغول ہو، اس کو ضرورت ہو، اور دایاں بے اختیار اس کی مدد پہ نہ لپکے، یا دائیں ہاتھ میں کمزوری واقع ہو اور بایاں بے اختیار اس کی مدد کو نہ لپکے۔ بعض مریض میں نے دیکھے ہیں جن کا بدن کا ایک حصہ فالج کا میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بایاں ہاتھ اگر مفلوج ہے تو دایاں ہاتھ ہر وقت اس ہاتھ کو اٹھائے پھرتا ہے، یعنی اپنے بھائی کی خدمت پر مامور رہتا ہے۔ یہ وہ تعاون کی روح ہے جو اندرونی طور پر مضبوط ہو تو بیرونی طور پر بھی اپنے جلوے دکھائے گی۔ پھر تبلیغ میں صرف زبانی نصیحت اور ہمدردی نہیں رہے گی۔ اگر ہمدردی کی وجہ سے تبلیغ ہے جو تبلیغ کا اصل ہے، تو جب ایسا شخص ضرورت محسوس کرے گا، جب تنگی میں ہوگا، جب بیمار ہوگا، جب پریشان ہوگا،
تو آپ لازماً از خود اس کی ظاہری عملی مدد پر بھی آمادہ ہو جایا کریں گے. اور یہ بات جب پیدا ہو جائے داعی اللہ میں تو اس کی آواز میں ایک غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اور خدمت خلق کرنے والوں کی دعوت اللہ بہت زیادہ پھول اور پھل لاتی ہے بنسبت ان کے جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہمدردی میں یہ کام کر رہے ہیں، مگر ضرورت کے وقت اس کی ہمدردی ان کے دل سے ان کے اعضاء سے ظاہر نہیں ہوتی. بس میں امید رکھتا ہوں کہ ان مضامین کے ان باریک پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ اپنی دعوت اللہ کے مضمون کو تعاونوا علی البر والتقوی کے تابع رکھتے ہوئے اس میدان میں آئندہ مزید بلند منازل کی طرف قدم بڑھانے پر مستعد ہو جائے گی. یہ جو خدا تعالیٰ نے اب تک ہم سے فیض کا سلوک فرمایا ہے کہ ہر سال ہم دگنے ہو رہے ہیں، اب منزل ایسی آ گئی ہے جیسے یقین نہیں آتا کہ اب کیسے دگنے ہو جائیں گے. لیکن یہ یقین کا نہ ہونا بھی ایک اندرونی بے ایمانی پر دلالت کرتا ہے. بے ایمانی اس طرح کی نہیں جیسے خوفناک بے ایمانی ہوتی ہے، مطلب ایمان میں کچھ کمزوری، گویا ہم اپنی طاقت سے بڑے تھے اور ہماری طاقت اپنی آخری منزل کو پہنچ گئی ہے. ہم تو اپنی طاقت سے بڑے ہی نہیں، ہمارے خلوص کو خدا نے قبول فرما لیا اور ہمارے بدن کو خود تھام لیا ہے. اسی نے یہ پھل پیدا کیا ہے. ہم نے اپنی طاقت سے نہ نہیں کیا، نہ کر سکتے تھے، نہ پہلے کبھی کیا. اس لیے آئندہ بھی اگر اسی نے کرنا ہے تو اپنی امیدوں کا سر تو بلند رکھیں، اپنی اطاعت کا سر ہمیشہ خدا کے حضور جھکائے رکھیں، لیکن امیدوں کا سر بلند رکھیں. اور بیک وقت یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے. بس بے دھڑک ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس سال پھر دگنا ہونا ہے. اور خدا کے فضل سے اگر یہ فیصلہ یقین اور سچ پر قائم ہے اور آپ کا عمل آپ کے اس حوصلے سے تعاون کرے گا تو میں کامل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ضرور دگنے ہوں گے. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو دگنا ہونے سے روک نہیں سکے گی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. نماز جمعہ کے بعد ایک ہمارے مربی کی والدہ کا نماز جنازہ غائب بھی ہوگی. ان کے ساتھ ہی اعلان ہو چکا ہے نا؟ ٹھیک ہے تو